نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سارے کافر بھی برزخ میں زندہ ہیں۔ یہ زندگی برزخی ہے، دنیا والی دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور کیا باقی انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ محترم ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ یہ ہمیشہ سے لے کر آج تک تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ برزخی زندگی کا شعور، اس کا علم دنیا میں کسی کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی برزخی زندگی کی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کی سمجھ نہیں رکھتے، تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے۔ تو شہداء کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع فرما دیا اور صراحت کر دی کہ وہ زندہ ہیں۔ تو جب شہداء زندہ ہیں اور ان کی زندگی برزخی زندگی ہے اور اس کو سمجھنا دنیا والوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی وہ شہداء کی زندگی سے ہزاروں کروڑوں گنا افضل اور بہتر زندگی ہے۔ برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ ترین زندگی اگر کسی کو میسر ہے تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ہے، لیکن اس کا دنیا والی زندگی سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی لنک ہے، نہ وہ دنیا والوں کی کسی بات کو سنتے ہیں، نہ وہ دنیا والوں کی کوئی خبر رکھتے ہیں، اور نہ ان کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ برزخی زندگی جو ہے نا، یہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نہیں، تمام ایمان والوں کو بھی حاصل ہے برزخی زندگی، حتیٰ کہ تمام کفار کو بھی حاصل ہے برزخی زندگی۔ سارے کافر بھی برزخ میں زندہ ہیں۔ مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ جو نیک ہیں، صالحین ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں، ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ان کے لیے ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور جو بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور ان کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو ہتھوڑوں سے ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ عذاب قبر کا حق ہونا، یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ برزخ میں کافر بھی زندہ ہیں، سارے کافر زندہ ہیں۔ اگر ان کی زندگی نہ مانی جائے تو پھر عذاب قبر کس بات کا؟ عذاب قبر تو پھر ختم ہو گیا۔ یہ زندگی برزخی ہے، دنیا والی دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ باقی یہ جو حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، سندن یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ البتہ وہ حدیث ٹھیک ہے جو معراج ہوا جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے راستے میں بیت المقدس جاتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے دکھایا ہے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ اسراء اور معراج یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارے نبی اپنی قبروں میں دنیا والی زندگی زندہ ہیں۔ یہ دنیا والی زندگی زندہ ماننا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔